The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ بہرطور انسان تھے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تینوں قدم بڑھاتے ہوئے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے فوراً ہی انہیں سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب تینوں نے دیا اور اس کے بعد اس شخص نے جس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا، مدھم لہجے میں کہا، اندر چلو، تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ میں کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ان میں سے دو میرے عقب میں آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ سے میرے شانوں کو دھکیلا۔ خاصا طاقتور دھکا تھا۔ میں کئی قدم آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے ان کی ہدایت پر عمل کروں۔ ان کا انداز سخت تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے درمیان کے بڑے درے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں چھت تھی اور یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ اس کی دوسری جانب ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس سے روشنی چھن رہی تھی، اور یہ روشنی قدرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف کوئی کھلی جگہ موجود ہے۔ وہ لوگ مجھے اسی دروازے کی سمت لے چلے اور پھر میں اس دروازے سے بھی دوسری طرف نکل گیا۔ تب میں نے اس کھنڈر نما عمارت کا وہ صحیح و سالم حصہ دیکھا جو بہت خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ غالباً عمارت کا بیرونی حصہ ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن یہ اندرونی حصہ بالکل درست تھا اور یہاں بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے۔ کچی زمین تھی اور اس پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ اسی گھاس سے گزر کر مجھے ایک بڑے دروازے تک لایا گیا اور پھر وہاں دونوں آدمی رک گئے۔ البتہ ان میں سے ایک مجھے اسی طرح لیے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس پر دری اور چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑا سا گاؤ تکیہ لگائے ہوئے ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ سر پر صافہ باندھا ہوا تھا، شانوں پر خاص طریقے سے چادر ڈالی گئی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے سفید لباس میں ملبوس، براق داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ بڑی پررعب شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ اس کے دونوں سمت نیم دائرہ کی شکل میں 10-12 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لانے والے نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور اس شخص نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر انگلی سے ایک سمت اشارہ کر دیا۔ مجھے ایک الگ گوشے میں بٹھا دیا گیا، لیکن معمر شخص سے میرا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں اور بھی دروازے تھے۔ ایک دروازے سے چند افراد اندر داخل ہوئے اور پھر ایک اور دروازے سے جو شخص اندر آیا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ ایک خوبصورت سی شکل کا نوجوان جس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جس کی تیز نگاہیں مجھے گھور رہی تھیں۔ معمر شخص کے قریب آ کر دو زانو بیٹھ گیا۔ اس کے برابر ہی ایک اور کالی داڑھی والا شخص آ کر بیٹھ گیا تھا۔ معمر شخص نے گردن اٹھا کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر کالی داڑھی والے شخص کو، اور اس کے بعد اس کی آواز ابھری، ثابت جلال، اپنے بیٹے غلام جلال سے پوچھو کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس پر غلام جلال نے اپنے آپ کو زخمی کرنے کا الزام لگایا ہے؟ جس شخص کو ثابت جلال کہہ کر پکارا گیا تھا اس نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر پاس بیٹھے ہوئے نوجوان کو، لیکن غلام جلال کا نام سن کر میں خود ہی چونکا تھا۔ میری جس قدر رہنمائی ہوئی تھی اس میں غلام جلال کا نام تو شامل تھا، لیکن اس کی صورت سے آشنائی نہ ہو پائی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے ساری حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دل سے خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ نوجوان لڑکے نے مجھے گھورتے ہوئے مؤدب انداز میں کہا، ہاں معزز قاضی صاحب، حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے زخمی کیا۔ اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ جس شخص کو قاضی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور جس کی سفید داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی، اس نے کرخت لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میرا نام مسعود احمد ہے اور میرے والد کا نام محفوظ احمد۔ ہم تجھ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ غلام جلال سے تیرا کیا اختلاف تھا اور اس جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟ کیا تجھے اس بات کا علم تھا کہ غلام جلال ہمارے قبیلے سے ہے؟ اور کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے ایک نوجوان کو زخمی کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ معزز قاضی صاحب، نہایت احترام کے ساتھ
تفصیل عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے بے خوفی سے کہا۔ ملاحظہ فرمایا، آپ نے قاضی محترم، یہ شخص کتنا سرکش ہے، اس کا انداز گفتگو ایسا ہے جیسے یہ ہمیں گردانتا ہی نہ ہو۔ ثابت جلال نے کہا۔ تمہیں خاموش رہنے کا حکم دیا جاتا ہے ثابت جلال، بارش بزرگ نے کہا، اور سیاہ داڑھی والے ثابت جلال خاموش ہو گیا۔ بارش بزرگ نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، غلام جلال نے ایک ایسی پاک باز لڑکی پر تسلط قائم کر لیا تھا جو بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب تھی اور اسے چاہتی تھی۔ اس نے اس کے اہل خاندان کو خوفزدہ کر رکھا تھا اور وہ نیک مسلمان گھرانہ غمزدہ اور پریشان تھا۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی مگر اس نے مجھے ضرر پہنچانا چاہا اور میں نے اپنے دفاع کے لیے اسے جھٹک دیا۔ یہ سانپ کی شکل میں مجھے ڈسنا چاہتا تھا۔ یہ دیوار سے جا ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ کیا یہ میرا قصور ہے؟ کیا یہ سچ ہے غلام جلال؟ ہاں قاضی محترم، وہ دوشیزہ میرے جی کو بھا گئی تھی۔ وہ تجھے کہاں ملی تھی؟ اسی بوسیدہ حویلی میں۔ یہ حویلی اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ وہ چاندنی رات میں کیلیں کر رہی تھی اور اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ گویا وہ شیخ عبدالقدوس کی بیٹی ہے۔ درست ہے قاضی محترم، مگر یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اول تو شیخ عبدالقدوس ایک دیندار اور خدا ترس انسان ہے، مسلمان ہے، سخی اور پابند احکامات الہی ہے۔ دوم، دوشیزہ نسبت رکھتی ہے۔ تجھے یہ لازم نہ تھا غلام جلال کہ اس پر فریفتہ ہوتا اور اسے گمراہ کرتا۔ بس یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص بے قصور ہے اور جو کچھ ہوا اس میں غلام جلال کی نادانی تھی۔ چنانچہ ثابت جلال، تجھ پر لازم ہے کہ اسے ہرجانہ ادا کرے اور وہیں پہنچائے جہاں سے اسے لایا گیا ہے۔ قاضی محترم، میرا بیٹا غمزدہ ہو جائے گا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ کوئی غیر شرعی فیصلہ کیا جائے؟ دوسرے احتجاج پر تو بھی سزا کا حقدار ہوگا۔ تیرا فرض ہے کہ تو اپنے سرکش بیٹے کی نگرانی کرے۔ اگر اسے نافرمانی کا مرتکب پایا گیا تو اس کے لیے سزائے موت تجویز کی جائے گی۔ قاضی کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ثابت جلال نے کہا، اور قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ان کے ساتھ بقیہ افراد بھی اٹھ گئے تھے۔ ثابت جلال نے ایک ہتھیلی ہرجانے کے طور پر مجھے دی جو مجھے لینا پڑی، پھر وہ مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ حویلی کے بیرونی حصے میں ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ یہ جانتا ہے تجھے کہاں جانا ہے؟ اس پر سوار ہو جا۔ میں نے رکاب پر پاؤں رکھا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا چاہا مگر دوسری سمت جا گرا۔ بڑی خفت ہوئی تھی مگر معاملہ دوسرا ہی تھا۔ جگہ ایک دم بدل گئی تھی۔ وہی دھوپ، وہی ہوائیں، وہی ماحول جہاں سے میں ہواؤں کا قیدی بنا تھا۔ میں واپس چل پڑا اور شیخ صاحب کی حویلی پہنچ گیا۔ یہاں کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی آرام گاہ میں آ کر اس پورے واقعے پر غور کرنے لگا۔ کیا کچھ عطا ہو گیا تھا مجھے؟ جنوں کی نگری میں پہنچ گیا تھا، ان کی عدالت میں حاضری ہوئی اور مقدمہ جیت گیا تھا۔ جو کچھ ظہور پذیر ہوا تھا اس کے بعد مہر النساء بالکل محفوظ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب شیخ صاحب کی حویلی میں قیام بے معنی تھا۔ یہ لوگ خدشے کے پیش نگاہ مجھے اجازت نہیں دیں گے اور میرے دل کو اب آل آباد کی لگن لگی ہوئی تھی۔ ثابت جلال نے ہر جانے کی جو تھیلی دی تھی اس میں ضرورت کے لیے بہت کچھ تھا۔ چنانچہ حویلی کے مکینوں سے غائبانہ معذرت کر کے ایک بار پھر وہاں سے نکل آیا۔ کمبل چھانے پر موجود تھا لیکن چند جوڑے لباس درکار تھے جو بازار سے خریدے۔ انہیں یکجا کر کے ایک سوٹ کیس میں رکھا اور اسٹیشن پہنچ گیا۔ آل آباد جانے والی ریل کے بارے میں معلوم کیا اور جب ریل آئی تو اس میں بیٹھ گیا۔ اب دل والدین میں الجھ گیا تھا۔ ایک عجیب ہوک اٹھ رہی تھی، کانوں میں ان کی آواز ابھر رہی تھی۔ ریل میں بہت سے مسافر تھے مگر میں سب سے لاپرواہ اس وقت اس تصور میں کھویا ہوا تھا۔ کاش الیاس خان نے میرا پیغام مامور ریاض کو دے دیا ہو۔ کاش وہ اسے مل گئے ہوں۔ نہ جانے یہ سفر کیسے طے ہوا، نہ جانے یہ سفر کتنا طویل تھا۔ آل آباد کا اسٹیشن کا بورڈ نظر آیا اور میں مختصر سامان سمیٹے نیچے اتر آیا۔ بڑا تاریخی شہر تھا اور زمانہ طالب علمی میں اس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھیں مگر اس وقت دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اس احساس نے خون چہرے پر جمع کر دیا تھا کہ مامور ریاض اسی شہر میں ہیں اور ماں باپ کے بھی یہاں ہونے کے امکانات ہیں۔ کیا انہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا؟ کیا میری تقدیر ایسی ہے؟ باہر تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تانگے والے سے کہا، حویلی شاہ پور چلو گے؟ بیٹھو بھیا، 3 روپے ہوں گے۔ میں تانگے میں بیٹھ گیا
اور تانگا سفر کرنے لگا۔ کوئی 50 منٹ کا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ ایک جگہ تانگا رک گیا۔ اب کہاں چلوں؟ حویلی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون سی حویلی؟ حویلی شاہ پور۔ یہی محلہ ہے بھیا جی، حویلی تو کہیں نہیں ہے، تانگے والے نے کہا، اور میں نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کر دیا۔ گھروں میں دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک دکاندار سے وہ پتہ پوچھا جو الیاس خان نے بتایا تھا۔ الیاس خان وہ سامنے والے گھر میں رہتا ہے، دکاندار نے خوشگواری سے بتایا۔ بڑی صحیح جگہ پہنچا تھا، مگر گھر دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا تھا۔ شیخ عبدالقدوس تو بڑے کروفر کے آدمی تھے اور الیاس خان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار۔ ظاہر ہے شیخ صاحب نے بیٹی کسی معمولی گھر میں تو نہ بیائی ہوگی۔ یہ گھر تو بہت معمولی تھا۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دستک دی تو ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، الیاس صاحب یہی رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں دلی سے آیا ہوں، ان کا شناسہ ہوں، مجھے یہاں آنے کی دعوت دے کر آئے تھے۔ اگر وہ موجود ہوں تو انہیں بتا دیجئے کہ شیخ عبدالقدوس کے ہاں سے مسعود آیا ہے۔ اوہ، تم شیخ صاحب کے ہاں سے آئے ہو؟ بیٹا 1 منٹ رکو، ذرا بیٹھک کھول دوں۔ بزرگ اندر چلے گئے، پھر بڑے احترام سے مجھے اندر لے گئے، مجھے بٹھا کر بولے جوتے وغیرہ اتار لو، لوٹے میں پانی لے آتا ہوں، منہ ہاتھ دھو لو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پہلے کھانا کھائیں گے پھر باتیں ہوں گی، آرام سے بیٹھو بیٹے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ الیاس خان موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر آ جائے گا۔ اوہو، میرا بھی دماغ کیسا ہے، 70 سال عمر ہو گئی ہے، کیا کروں بیٹے، میں الیاس خان کا باپ ہوں، جمال احمد خان ہے میرا نام، وہ گیا ہوا ہے، آ جائے گا، ابھی آتا ہوں۔ بڑے بزرگ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹے میں پانی لے آئے، میں نے بھی تکلف ختم کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد کھانا آ گیا، بزرگ میرے ساتھ خود بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ ارہر کی دال تھی، پیاز اور لیموں کی چٹنی، باہر سے گرم گرم روٹیاں آ رہی تھیں۔ دستک ہوتی اور بزرگ اٹھ کر روٹیاں لے لیتے، کھانے میں لطف آ گیا۔ پھر جب برتن وغیرہ سمٹ گئے تو بزرگ میرے پاس آ بیٹھے۔ ہاں میاں، سناؤ دلی کی داستانیں، شیخ صاحب کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں، میں نے کچھ دن وہاں قیام کیا تھا، میرا شیخ صاحب سے کوئی رشتہ نہیں، ایک غرض سے وہاں مقیم تھا، وہیں الیاس خان صاحب سے شناسائی ہوئی، دعوت دے آئے تھے مجھے۔ میاں، محبتوں کے رشتے سب کے ہوتے ہیں، تم اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو الیاس خان دلی میں موجود تھا؟ جی، میں نے بزرگ کو دیکھا۔ ہاں، مجھے پتہ نہیں تھا، خیر چھوڑو۔ دراصل علیم الدین خان میرے ماموں زاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے جمیل الدین خان سے شیخ عبدالقدوس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، مگر شیخ صاحب ایسے وزادار آدمی ہیں کہ بیٹی کے سسرال کے کتے کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ الیاس اسی حوالے سے وہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ کسی کو زیر بار کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا میاں، سفر سے تھک گئے ہوگے، آرام کرو، سو جاؤ، شام کو باتیں ہوں گی، دروازہ چاہو تو اندر سے بند کر لو۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ بھی شاید مہمان خانے کی حیثیت رکھتا تھا، یہاں کے حالات کا کچھ اندازہ ان چند باتوں سے ہو گیا تھا۔ حالانکہ شیخ صاحب کی حویلی میں کچھ اور ہی سنا تھا الیاس خان کے بارے میں، مگر وہ نوکروں کی بات تھی جو بس اتنا جانتے ہوں گے کہ الیاس خان بڑی بٹیا کے سسرال والے ہیں، مگر الیاس خان، وہ جو کچھ لایا ہے وہ اس گھر کی تقدیر بدل سکتا ہے، اس نے آغاز کیوں نہیں کیا؟ الیاس خان رات کے کھانے پر بھی نہیں تھا۔ بزرگ شرمندہ نظر آتے تھے۔ میرے اصرار پر انہوں نے بتایا، بس میاں، تقدیر کا کھوٹا ہے، بری صحبتوں میں رہتا ہے وہ، حالانکہ میرا اکیلا بیٹا ہے، ایک بہن ہے اس کی جو ہماری غربت کا شکار ہو کر کنواری بیٹھی ہے، مگر وہ توجہ نہیں دیتا، بالا خانے ہیں، برے دوستوں کی صحبت ہے، اور مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔ بزرگ سے کچھ نہ کہا۔ رات کے 12 بجے ہوں گے کہ دروازے پر آہٹیں ہوئیں اور پھر الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ نشے میں دھت تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پیرو مرشد، آپ آ گئے میرے مرشد۔ وہ میرے پاؤں چومنے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے اسے
زور سے دھکا دے دیا۔ تم اتنے گرے ہوئے ہو الیاس خان؟ ایک بوڑھے باپ کے بیٹے ایک جوان بہن کے بھائی ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہاں ہے جو تمہیں ملا تھا؟ آپ نے میری تقدیر بنا دی ہے، میری عزت بنا دی ہے۔ ایک بار پھر لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرنے لگے ہیں۔ کملاوتی نے میرے لیے ناچنا شروع کر دیا ہے۔ گلنار مجھ پر جان چھڑکنے لگی ہے۔ پیر و مرشد خوش آمدید، خوش آمدید، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ اسی وقت بزرگ اندر آ گئے۔ اسے لے جاؤں مسعود میاں؟ اب یہ صبح ہی ہوش میں آئے گا۔ وہ الیاس خان کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ مجھے سخت دکھ ہوا تھا۔ اس گھر کی قسم پرسی کا عالم آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ الیاس خان کے چند جملوں سے مکمل صورتحال میرے علم میں آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اشرفیوں سے بھرا وہ کلسہ کہاں گیا۔ دفعتاً ہی مجھے ایک عجیب احساس ہوا، ایک فاش غلطی کا احساس۔ برگد کی جڑ میں مدفون وہ خزانہ مجھے نظر آیا تھا۔ اس کی کہانی بھی مجھے پتہ چل گئی تھی، لیکن وہ خزانہ میری ملکیت کہاں سے ہو گیا؟ مجھے یہ حق کہاں تھا کہ میں اسے اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ کہاں استعمال ہوگا؟ پھر الیاس خان کی شخصیت کسی حد تک میرے علم میں آ گئی تھی۔ جو شخص سٹا کھیلتا ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں تو مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نے یہ سب سوچے سمجھے بغیر اسے کلسے کا پتہ بتا دیا، صرف اس لیے کہ میری اس سے ذاتی غرض تھی۔ میں اس کے ذریعے مامور ریاض کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ایک دم اس سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ تو بالکل غیر مناسب بات تھی۔ مجھے بے اختیار ہو کر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دل بڑا بے چین تھا۔ رات سکون سے نہ سو سکا۔ صبح جاگ گیا، نماز پڑھی۔ اس دوران جمال احمد خان صاحب وہاں آ گئے۔ مجھے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اللہ قبول کرے، جوانی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ نیک والدین کی اولاد ہو، ہم اس خوشی سے محروم ہیں۔ ہمارے صاحبزادے خراٹے بھر رہے ہیں۔ ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں محترم، انکار نہ کیجیے گا، میں نے کہا، اور ہر جانے کی تھیلی سے مٹھی بھر اشرفیاں نکال کر انہیں پیش کر دیں، باقی اس لیے رہنے دی کہ مجھے ضرورت تھی۔ یہ کیا ہے؟ بزرگ لرز کر بولے۔ ایک ناچیز کا نذرانہ، اپنی بہن کے لیے آپ کے بوجھ میں حصہ بٹانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹے، ہمارا تو صحیح تعارف بھی نہیں ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، مجھ سے یہ رشتہ توڑ رہے ہیں؟ مگر بیٹے، انکار نہ کریں اور انہیں محفوظ رکھیں۔ بڑے جتن کے بعد جمال احمد نے یہ اشرفیاں قبول کی تھیں۔ ہم ناشتہ کر چکے تھے جب الیاس خان کی صورت نظر آئی۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا۔ رات کو بھی آپ کی خدمت میں حاضری دی تھی مرشد، مگر اس وقت وہ باپ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہوش میں نہ تھے، جمال احمد نے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ساری رات آپ کو خواب میں دیکھتا رہا۔ اس وقت بھی یہ دیکھنے آ گیا تھا کہ رات کی وہ کیفیت بھی تو خواب نہیں تھی۔ مرشد، آپ کے آنے سے نئی زندگی ملی ہے مجھے اور میرے دوستوں کو۔ مرشد، آپ دیکھیے گا کہ یہاں آپ کا کیسا استقبال ہوتا ہے۔ وہ لوگ تو مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو لینے دلی چلا جاؤں۔ یہ سب غائبانہ مرید ہو گئے ہیں آپ کے۔ کون لوگ؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ وہ فرید خان، نواب دلیر، رحمت یار خان۔ بڑی مشکل سے باز رکھا اور یقین دلایا کہ مرشد یہاں ضرور آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے۔ تم نے سب کو بتا دیا ہمارے بارے میں؟ وہ میرے بہترین دوست ہیں مرشد۔ آپ نے کیا میرے ابا کو اس دولت کے بارے میں بتا دیا جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے؟ نہیں، میں نے افسردگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ سب کچھ میری حماقت کے سبب ہوا۔ میں نے کہا، تم نے میرا کام بھی کیا الیاس خان، بھلا بھول سکتا تھا میں؟ ماموں ریاض ملے؟ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں وہ مل گئے۔ میرے بارے میں انہیں بتایا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ آپ کا پیغام دے دیا تھا انہیں۔ کچھ بولے؟ کچھ کہا انہوں نے؟ نہیں، خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اچھا؟ میں حیران رہ گیا۔ اور کچھ نہیں کہا انہوں نے؟ کچھ خوشی نہیں ہوئی انہیں اس وقت خبر سے؟ اندازہ تو نہیں ہوا تھا۔ تم نے انہیں سب کچھ بتایا تھا جو کچھ میں نے کہا تھا؟ منوان، الیاس خان نے کہا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
ماموں ریاض کو کوئی خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ فرید خان کے ساتھ ہی ملیں گے۔ مجھے وہاں لے چلو الیاس خان، مجھے فوراً وہاں لے چلو، بس ذرا ناشتہ کر لوں، اتنی دیر میں آپ تیار ہو جائیے، الیاس خان بولا اور میں نے گردن ہلا دی۔ ایک ایک لمحہ شاک گزر رہا تھا، ہزاروں پریشان کن خیالات نے گھیر رکھا تھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے ایسا؟ کیوں ہوا ہے؟ کچھ دیر کے بعد الیاس خان تیار ہو کر آ گیا اور میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ ماموں ریاض مجھ سے اس قدر بیگانہ ہو گئے، انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر۔ کیوں؟ کیا انہیں الیاس خان کی بات پر یقین نہیں آیا، یا پھر وہ لوگ میری وجہ سے اس قدر پریشان ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں میں میرا کوئی مقام نہیں رہا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ یا امی بھی، ابو بھی، اور میری بہن؟ حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ الیاس خان نے تانگا روک لیا تھا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ الیاس خان نے پوچھا۔ کیا؟ یہ کہ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں، بس یوں ہی۔ آپ کا پورا خاندان ہوگا مرشد؟ ہاں ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ الیاس خان، میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور الیاس خان نے گردن ہلا دی۔ تانگا دوڑتا گیا۔ الیاس خان نے تانگے والے کو ایک پتہ بتایا تھا، مگر میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ آلہ آباد کے گلی کوچے نگاہوں سے گزرتے رہے، مگر میں انہیں نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ دماغ بجھا ہوا تھا، دل میں آرزوؤں کی کسک تھی، ماں باپ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ یہاں ماموں ریاض کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں؟ ویسے امید تو یہی تھی کہ وہ ماموں ریاض کے ساتھ ہوں گے۔ ماموں ریاض بچپن ہی سے امی کے ساتھ تھے، مشکل حالات میں وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، کاش وہ سب یہاں ہوں۔ بہت فاصلہ طے ہو گیا، پھر تانگا ایک بہت بڑے مکان کے سامنے رکا اور الیاس خان نیچے اتر گیا۔ اس نے تانگے والے کو پیسے دیے اور میں نیچے اتر آیا۔ وسیع و عریض مکان کا احاطہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ لکڑی کا بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اندر کی عمارت احاطے کی بلند دیواروں میں چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ الیاس خان نے اسے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ آئیے مرشد، بے دھڑک چلے آئیے، وہ بولا۔ کیا یہ فرید خان کا گھر ہے؟ میں نے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ نہیں، یہ نواب دلبر کی حویلی ہے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ سب یہیں ملیں گے۔ ماموں ریاض بھی؟ ہاں، وہ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ میں جھجکتے قدموں سے آگے بڑھا۔ احاطے کی یہ دیوار بعد میں بنوائی گئی تھی۔ اندر کی عمارت بوسیدہ تھی۔ وسیع احاطے میں جگہ جگہ جھاڑ جھنکاڑ اگے ہوئے تھے۔ ٹوٹی دیواروں کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی ایک بڑا دروازہ تھا جسے کھول کر الیاس خان نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں خواتین نہیں ہیں؟ نہیں، الیاس خان بولا۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے کہ ہمیں دو افراد نظر آئے۔ وسیع ہال میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے میز پڑی ہوئی تھی جس پر خالی بوتل اور خالی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ چونک کر ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے ان دونوں کو بھی پہچان لیا تھا۔ یہ بھی اس وقت موجود تھے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے الیاس خان کو دیکھنے لگے۔ مرشد ہیں؟ الیاس خان بولا۔ کون مرشد؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کمال ہے، مرشد کو نہیں جانتے؟ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ آنے والے ہیں۔ ارے تو یہ ہیں وہ۔ معاف کیجیے گا محترم، ہم پہچان نہیں سکے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کر چومنے لگے۔ مرشد، یہ فرید خان صاحب ہیں اور یہ رحمت یار خان، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اوہ ہاں، فرید خان صاحب، ہمیں منشی ریاض صاحب سے ملنا ہے۔ کام سے گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ملوا دیا جائے گا آپ سے مرشد، فرید خان نے کہا اور بولا۔ آپ تشریف رکھیے۔ شکریہ، کب تک آ جائیں گے؟ ہمیں آپ کی آمد کا علم نہیں تھا عالی حضور، ورنہ انہیں نہ جانے دیتے۔ چند کاموں سے گئے ہوئے ہیں، واپسی میں کچھ دیر لگ جائے گی۔ آپ تشریف رکھیں۔ رحمت، تم نواب صاحب کو خبر دے دو۔ رحمت یار خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ فرید خان بار بار مجھے دیکھنے لگا تھا۔ پھر دو آدمی اندر داخل ہوئے، ایک رحمت یار تھا اور دوسرا یقیناً نواب دلبر ہوگا۔ یہ شخص ان سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ گہری سرخ آنکھیں، نکیلی مونچھیں، بلند بالا قد، مضبوط ہاتھ پاؤں، موٹے ہونٹ پر پان کی دھڑی جمی ہوئی، اس کے دو دانت سونا چڑھے تھے۔ تو یہ ہیں تمہارے مرشد الیاس خان؟ نواب دلبر بولے۔ ہاں، یہی ہیں، ہمیں تو اب بھی یقین نہیں آیا۔
وہ بولا، کیا مطلب؟ سکھا پڑھا کر لائے ہوگے، کون سا مشکل کام ہے؟ تم لوگوں نے انہیں سمجھایا نہیں؟ پہلے بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کی تھیں، برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اب مرشد کے سامنے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ دوبارہ تم لوگوں کے پاس آ گیا اور سب کچھ ایمانداری سے تمہارے حوالے کر دیا۔ نواب دلبر، یہ تمہاری زیادتی ہے، رحمت یار بولا، اور دلبر نے قہقہہ لگایا۔ اچھا، زیادتی ہے تو کمی کیے دیتے ہیں، مگر بڑے چھوٹے سے ہیں مرشد، ابھی تو گلی ڈنڈا کھیلنے کے دن ہیں۔ خیر، ہمیں کیا، یاروں کا کہنا ہے، مان لیتے ہیں۔ اماں اگر کچھ خاطر مدارت کرو ان کی۔ الیاس خان، اندر لے چلو انہیں، یہاں چوراہے پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ الیاس خان، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا، یہ سب آپ سے ملنا چاہتے تھے مرشد، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مرشد آئے تو ان سے ضرور ملاؤں گا، مگر میں صرف منشی ریاض سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان سے بھی مل لینا میاں خان، پریشانی کی کیا بات ہے، ہم بھی اتنے برے نہیں ہیں۔ نواب دلبر تمسخرانہ انداز میں بولا۔ مجھے بے چینی کا احساس ہونے لگا، سب کچھ غلط ہوتا جا رہا تھا، یہ لوگ برے معلوم ہوتے تھے، اس کا اندازہ مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا، ابتدا ہی سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کسی بہتر جگہ نہیں ملے تھے، طائفوں کے کوٹھوں پر آنے والے لوگ اچھے تو نہیں ہوتے۔ میں اتنا فیاض ہو گیا کہ زیر زمین نظر آنے والا خزانہ الیاس خان کے سپرد کر دیا، اپنی ملکیت کی طرح، اور پھر غلطی ہو گئی، اس کا احساس تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اٹھیے مرشد، الیاس خان نے کہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مامور ریاض مل جائیں تو بعد میں ان سے ملا دینا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے کہاں میاں خان، مہمان آتے اپنی مرضی سے ہیں، جاتے میزبان کی مرضی سے ہیں، ابھی تم لوگ آنکھیں پھاڑ رہے ہو، لے چلو انہیں اندر۔ اس بار نواب دلبر کا لہجہ سخت تھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ الیاس خان کے انداز میں جھجک نظر آ رہی تھی، اس نے کہا، چلیے مرشد، گویا تم لوگ میرے ساتھ سختی پر آمادہ ہو۔ اماں، ہم سے بات کرو خان، ہمارا نام ہے دلبر، چھری کا کھیل کھیلتے ہیں اور پکے دوزخی ہیں، جنت تو ہمیں ملنے کی نہیں ہے، گناہ ہی اتنے کیے ہیں، تم جانو ایک قتل کی سزا بھی موت ہے اور 10 قتل کی بھی، سمجھ گئے ہوگے، 150 گناہ اور کریں گے تو بھی دوزخ میں جائیں گے، یہ بیچارے کچے ہیں، تم سے ڈر رہے ہیں، اٹھو اور اندر چلو، ورنہ چھری بھونک دیں گے اور انتڑیاں نکال کر الگنی پر لٹکا دیں گے۔ اس نے نیفے سے چھری نکال لی، پھر مجھے اٹھنا پڑا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے الیاس خان، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی مرشد، بلکہ ہم تو آپ کو آسمان پر بٹھا دیں گے، خلقت آپ کے پاؤں چومے گی، آپ دیکھیں تو صحیح، نواب صاحب آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ الیاس خان بولا، اور تم ہمیں دھوکہ دے کر یہاں مجرموں کے درمیان لے آئے، خیر حساب ہو جائے گا بعد میں۔ میں اٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ باہر سے برے حال نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے بہت بہتر تھی۔ مجھے کافی اندر ایک کمرے میں لایا گیا، یہاں خوب روشنی تھی، کچھ قدیم فرنیچر بھی پڑا ہوا تھا۔ نواب دلبر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں میاں خان، کہانی یہ ہے کہ الیاس خان دلی سے واپس آیا تو سونے کے ڈھیر لایا تھا۔ ہم لوگ پرانے ساتھی ہیں، کبھی اچھے خاندان کے تھے، مگر وہ پرانی بات ہے، وقت نے جو راہ دکھائی وہ دیکھنی پڑی اور جو کرایا کرنا پڑا۔ اب تو ماضی کی ساری باتیں بھول گئے ہیں، جہاں سے جو کچھ مل جائے سارے مل کر کام چلا لے ہوئے ہیں۔ سو جب الیاس خان گنیوں کے توڑے لے کر آیا تو سیدھا ہمارے پاس پہنچا۔ دوستوں میں یہ معاہدہ ہے، مگر اس نے کہانی بڑی عجیب سنائی۔ ہمیں تو خیر ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا، مگر یہ سب لگو ہو گئے کہ ایسے میاں صاحب مل جائیں تو 5 گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ ہم بھی چپ ہو گئے کہ چلو تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، مگر یہ تمہیں پکڑ ہی لایا۔ بھائی جی، پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تم نے ہمیں شکتی پور میں دیکھا تھا؟ ہاں۔ کہاں؟ شکنتا نامی طائف کے کوٹھے پر۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کچھ کر رہا تھا، تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ یہی تو کانٹے کی بات ہے، یہیں سے تو پول کھلتی ہے،
ایسے یقین درویش کہاں ملتے ہیں؟ چلو مان لیا، مگر وہ گنیاں کہاں سے آئیں؟ کیا سچی مچی تم نے وہ خزانہ بتایا تھا؟ ہاں، تب تو پیارے اور بھی خزانے معلوم ہوں گے تمہیں۔ کیوں؟ کچھ نہیں معلوم مجھے۔ وہ کیسے معلوم ہو گیا جو الیاس خان کو دیا تھا؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے، گویا شرافت سے کام نہیں نکلے گا۔ تمہاری مرضی ہے میاں خان، آؤ ہم تمہیں اپنا خزانہ دکھائیں، لے آؤ مرشد کو، نواب دلبر نے کہا۔ میری جدوجہد بیکار تھی، اندازہ ہو گیا تھا ایک بار پھر دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ شروع ہو گیا ہے، اب نقصانات کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جانا پڑا۔ بڑی پر اسرار حویلی تھی، کمرے در کمرے سب کے سب ویران پڑے تھے۔ ایک کمرے میں قید خانے کا دروازہ تھا، یہ دروازہ ایک الماری کے پیچھے تھا جسے 2 آدمیوں نے پوری قوت سے سرکایا تھا، تب وہ دروازہ نمودار ہوا تھا۔ الماری سرکانے سے جو جگہ پیدا ہوئی تھی اس میں کواڑ کھلا تھا اور گہری تاریکی تھی۔ رحمت یار خان نے میرا ہاتھ پکڑا، الیاس خان نے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور مجھے زینہ نظر آ گیا جو نیچے جاتا تھا۔ 12 سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد کوئی وسیع و عریض جگہ جو تاریک پڑی تھی۔ نواب دلبر پہلے ہی نیچے اتر گیا تھا، پھر اس نے ایک شمعدان میں لگی لمبی لمبی شمعیں روشن کر دیں۔ شمعدان ایک بلند اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی تھی۔ یہاں ایک بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کی کچھ آرام کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، مگر یہ تہہ خانہ وسیع لگتا تھا، روشنی بہت دور تک نہیں جا رہی تھی۔ بٹھا دو انہیں، دلبر نے کہا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو میاں مرشد، اصل بات تو تم ہی جانو ہو بیرا، ہم سے جو کچھ کہا گیا ہے ہمیں تو وہی معلوم ہوگا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو نواب دلبر، زندگی بھر نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ مگر تم نے کی کر لو۔ کیا چاہتے ہو؟ خزانہ، خزانے، سٹے کے نمبر، ڈربی کی ریس میں انعام، 17 تاریخ کو بمبئی میں ڈربی ہو رہی ہے، گھوڑوں کے نمبر بتاؤ، سٹے کے 2-4 نمبر بتا دو، کوئی خزانہ دبایا ہو تو وہ بتا دو، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ منشی ریاض کہاں ہیں؟ ان سے بھی ملا دیں گے، مجھے ان سے ملا دو ہمارا کام ہونے کے بعد۔ تمہارا کام میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بس وہ خزانہ مجھے زمین میں دفن نظر آ گیا تھا، میں نے الیاس خان کو بتا دیا۔ زمین میں خزانوں کی کیا کمی ہے؟ تمہیں سیر کرا دیں گے چندا، یہاں بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کے محل، 2 محلوں کے کھنڈر بنے ہوئے ہیں، کہیں تو کچھ ملے گا۔ ویسے چندا، یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، ہم بڑے سرفرے ہیں، زمین میں چھپے خزانے دیکھ سکتے ہو تو اس تہہ خانے کے فرش کے نیچے بھی جھانک لینا، 4 بندوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ جائیں گے تمہیں، ان سے لگی ہوئی تھی ہماری، گلا دبا کر یہیں قبرستان بنا دیا سسروں کا، پوچھ لینا ان سے، ساری رام کہانی سنا دیں گے تمہیں، 5ویں تم ہوگے ہماری نہ مانی تو، ویسے بھی تم اللہ والے ہو، یہاں دفن ہو گئے تو برکت رہے گی، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ مذاق سمجھ رہے ہو میاں صاحب ہماری بات کو؟ چلو تھوڑا سا آرام کرنے دو، 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں نواب دلبر، ایسے کہیں کام ہوتا ہے؟ الیاس خان بولا۔ ابے رحمت یار، یہ الیاس خان کچھ زیادہ نہیں بولنے لگا ہے؟ کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ میاں 4 گنیوں پر اکڑ رہے ہو تو حساب کتاب کر لو، لاکھوں خرچ کر چکا ہوں تم پر، تمہیں جو کرنا تھا وہ تم کر چکے، اب ہمیں اپنا کام کرنے دو، نواب دلبر نے سخت لہجے میں کہا، اور اس بار الیاس خان کچھ نہ بولا۔ وہ سب سیڑھیاں عبور کر کے باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرے بدن میں ٹھنڈی لہریں پیدا ہو رہی تھیں، دماغ پر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ تو کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ پھل چکھنے کے دور سے گزر رہا تھا، پھل کھانے کی اجازت ملی تھی، مگر میں نے باغ لٹانے شروع کر دیے تھے، مجھے اس کا حق کہاں پہنچتا تھا؟ اس غلطی کا احساس تو پہلے ہی ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میرا کوئی محاسب نہیں ہے، یہی غلطی کی تھی۔ اب کچھ ذہن میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ شمعیں روشن تھیں، ان کی لو لرز رہی تھی، ماحول بڑا خوفناک ہو گیا تھا۔ ہاں،
الفاظ نہیں تھے میرے پاس، اب تو معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ فرش پر لیٹ جانے کو جی چاہا اور میں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ تھک گیا تھا، شدید تھکن کا احساس ہو رہا تھا، دماغ خالی کر دیا تھا میں نے۔ اس عالم میں کافی دیر گزر گئی، شمع آنکھوں کے سامنے تھی، پلکوں پر پیلی روشنی پڑ رہی تھی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر وہ شمع بجھا دیتا اور پھر اندھیرا۔ جیتا جاگتا انسان تھا، اندھیرے سے ڈرتا تھا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھا، شمعدان اٹھایا اور اس وسیع تہ خانے کے دوسرے گوشے دیکھنے لگا۔ بہت بڑے حصے میں تھا، خالی پڑا ہوا تھا، سوائے ان چند چیزوں کے فرش جگہ جگہ سے کھدا ہوا تھا اور 4 ایسے نشانات مل گئے تھے جن سے نواب دلبر کے بیان کی تصدیق ہوئی تھی، یعنی اس نے 4 انسانوں کو ہلاک کر کے یہاں دفن کر دیا تھا۔ میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا، وہ کیا اور اس کی اوقات کیا، میں تو خود سے ڈر رہا تھا، جو کیا تھا اس سے دہشت زدہ تھا۔ بہت وقت گزر گیا، کوئی آواز نہیں تھی، احتیاطاً چند شمعیں بجھا دی، بس ایک روشن رہنے دی تھی۔ زیادہ وقت گزارنا پڑا تو تاریکی میں رہنا پڑے گا۔ نواب دلبر تو کئی دن کی بات کر گیا تھا، شاید رات ہو گئی، تہ خانے میں اس کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا تھا، بس وقت سے اندازہ ہو رہا تھا، تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا۔ فرش سے اٹھ کر بیڈ پر جا لیٹا، بستر سے بدبو اٹھ رہی تھی مگر اس پر پڑا رہا۔ پھر اچانک سرسراہٹیں سنائی دیں اور میں اچھل کر اٹھ بیٹھا، نگاہیں دروازے پر تھیں مگر کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ آوازیں پھر سنائی دیں، سمت کا بھی اندازہ ہو گیا، پھرتی سے پلٹا اور تاریکی کی عادی آنکھوں نے اس انسانی سائے کو دیکھ لیا جو ایک گوشے میں نظر آ رہا تھا۔ میں ششدر سا رہ گیا، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ دروازہ تو بند ہے۔ ہمت کر کے آواز دی، کون ہے؟ ہم ہیں، جواب ملا۔ کون؟ ارے ہم ہیں، اور کون؟ تمہارے پاس ہمارا ایک کمبل ہے۔ کیا؟ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ریل میں تھے، ہمارا کمبل لے گئے تھے، واپس نہیں دیا تم نے۔ یہ وہی آواز تھی جس نے کہا تھا آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے، اور اس کے بعد کمبل میرے چہرے پر ڈھک دیا تھا۔ کمبل ہٹا تو میں دلی میں تھا، وہی آواز تھی، مگر کمبل۔ واقعی میں دیوانہ ہو گیا تھا، اپنی لگی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کمبل میں الیاس خان کے گھر پر ہی چھوڑ آیا تھا، اور وہ کمبل، وہ تو میری رہنمائی کرتا تھا، اسے میں نے ہر لمحہ ساتھ رکھا تھا، اس سے مجھے ہمیشہ مدد حاصل ہوئی تھی۔ اس نایاب چیز کو میں اس طرح چھوڑ آیا تھا۔ ہمارا کمبل واپس دو گے بھائی؟ ہمیں ضرورت ہے، اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں گیا؟ میں اسے بھول آیا ہوں جہاں میں تھا۔ تم ایک اچھے ایماندار نہیں ہو بھائی۔ ارے واہ، ہمارا کمبل ہی کھو بیٹھے، یہ کوئی بات ہوئی؟ معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ راستے مشکل سے ملتے ہیں، نظر آ جائیں تو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بھول بھلیاں ہیں، سب بھول بھلیاں ہیں۔ سورج تو بڑا روشن ہے، ایک دھبے کو سورج سمجھ لینا دانش مندی تو نہیں ہے۔ جو دانش مند نہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ ارے ہمیں کیا معلوم، ہم پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ ایک تو ہمارا کمبل کھو دیا، اوپر سے بگڑ رہے ہو۔ دیکھو انسان ہوں، گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہوں، بہت تھک گیا ہوں، بھٹک جاؤں گا، مجھے سہارا دو، مجھے سہارا چاہیے ورنہ راستہ بھول جاؤں گا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کمبل دے دو۔ سہارا چاہیے، مجھے سہارا چاہیے، دے دو۔ سہارا دینے کا کام ہمارا نہیں، ہمارے بھائی کا ہے۔ انسانی حولہ غائب ہو گیا، مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی، جنون طاری ہو گیا۔ میں چیختا رہا مگر اب میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں خاموش ہو گیا، دماغ بند بند سا ہو گیا تھا۔ میں نے تند نظروں سے چاروں طرف دیکھا، آگے بڑھا، اکلوتی شمع سے ساری شمعیں روشن کر دیں۔ تبھی میری نظر شمعدان کے سٹینڈ پر پڑی، وزنی فولاد کا بنا ہوا تھا، کوئی 3 فٹ کا لمبا اور ٹھوس۔ شمعدان اس پر سے اتار کر میں نے ایک طرف پھینک دیا۔ وزنی سٹینڈ اٹھا کر میں دروازے کی طرف بڑھا، نیچے گری ہوئی شمع روشن تھی اور مجھے دروازہ نظر آ رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے سٹینڈ ہاتھوں میں تولا اور پھر پوری قوت سے اسے دروازے پر مارا۔ لکڑی تڑکنے کی آواز سنائی دی اور دروازے میں سوراخ ہو گیا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں چلتے رہے اور تہ خانے میں دھماکے گونجتے رہے۔ میں نے دروازے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ پھر جب اس کے دونوں کواڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو میں نے اس سٹینڈ سے الماری پر وار شروع کر دیے۔ الماری ٹوٹ
تو نہیں سکی مگر کھسک ضرور گئی۔ تھوڑی سی جگہ بنی تو میں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے مزید سرکایا اور اتنی جگہ بنا لی کہ باہر نکل آؤں، اور میں باہر نکل آیا۔ اتنے زوردار دھماکے ہوئے تھے، اتنی آوازیں ہوئی تھیں، مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا ہی تھا، ورنہ نہ جانے میری دیوانگی کہاں تک جاتی۔ میں راستہ تلاش کرتا باہر نکل آیا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، خاموش چاندنی تحد نگاہ بکھری ہوئی تھی۔ لوہے کا اسٹینڈ پھینک دیا، دماغ تاریک ہو رہا تھا۔ اس عمارت سے نکل آیا اور آگے بڑھ گیا، چلتا رہا، بے مقصد۔ کوئی منزل نہیں تھی، نہ جانے کون سی قوت سیدھے راستے پر لے آئی۔ چونک کر دیکھا تو الیاس خان کے مکان پر کھڑا تھا۔ یقین نہیں آیا، کسی راستے کا تعین نہیں کیا تھا، نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچا تھا۔ اگرچہ حواس کے عالم میں ہوتا تو راستہ تلاش کرنا ناممکن تھا، لیکن بے حواسی رہنما بن گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس مکان سے میرا کیا واسطہ ہے؟ مجھے اب دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہیے، مگر یہاں میرا کمبل تھا، دوسرا سامان تھا، اور پھر الیاس خان۔ ہاں، کچھ بھی ہو جائے، الیاس خان ہی مجھے ماموں ریاض کے پاس پہنچا سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑا ہے، وہ بھی ان کا شریک کار ہے۔ اس نے بدعہدی کی ہے مجھ سے، حالانکہ رات بہت ہو گئی تھی، مگر دستک دینا پڑی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ جمال احمد خان صاحب چونک کر بولے، ارے بیٹے، آپ آ جاؤ۔ الیاس خان کہاں ہے؟ گھر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صبح کے ہی گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ ہی گیا تھا؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، میں نے کہا۔ ہاں، دوستوں نے ہی تو اسے تباہ کیا ہے۔ آؤ میاں، اندر آؤ، آرام کرو، اس کا کیا انتظار کرنا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بہرحال اس کا انتظار تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو بیٹے تو بتا دو۔ نہیں، بے حد شکریہ، میں نے کہا، اور وہ چلے گئے۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جو میری آرام گاہ تھا۔ سب سے پہلے میں اپنے سامان کی طرف لپکا۔ مجھے کمبل کی تلاش تھی، مگر کمبل موجود نہیں تھا۔ سارا سامان اسی طرح موجود تھے سوائے کمبل کے۔ کمبل کہاں گیا؟ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبل کسی نے غائب کر دیا ہوگا۔ کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ اس وقت پوچھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ نیند کا تو اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ رات شاید آخری پہر میں داخل ہو گئی تھی۔ دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ الیاس خان، میرے ذہن میں گونجا۔ اندر سے سارا وجود کھول اٹھا، آنکھوں سے شرارے ابل پڑے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، کہیں اندر اس دستک کو سن نہ لیا جائے۔ اس سے پہلے ہی الیاس خان کو چھاپ لینا ضروری تھا۔ برق رفتاری سے ننگے پاؤں باہر نکلا، دروازے تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے زنجیر کھولی، وہی تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا، میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرے سے منہ بھینچ لیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، اور اس طرح دبوچے ہوئے اسے کمرے میں لے آیا۔ الیاس خان کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے اسے فرش پر لاپٹخا تھا۔ پوری زندگی میں مجھ پر یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ الیاس خان نے پلکیں پٹ پٹا کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ تم؟ اس کے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ ہاں الیاس خان، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہارے قید خانے سے نکل آؤں گا۔ نہیں، مجھے یقین تھا، وہ بولا، اور پھر سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ تم نے میرا برسوں کا مجاہدہ ختم کر دیا الیاس خان۔ صرف تم ہو جس نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا ہے۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے میں نے، نہ جانے کیا کیا، مگر تم الیاس خان، تم نے… کچھ کہنا چاہتا ہوں، سن لو گے؟ وہ بولا، اور میں اسے گھورتا رہا۔ صدیوں کے بعد جاگا ہوں، برسوں کے بعد آنکھ کھلی ہے۔ بے ہوش تھا، سو گیا تھا، تمہاری وجہ سے آنکھ کھلی ہے۔ ایک اور بات سن لو، سزا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر سزا چاہتا ہوں، بدترین سزا۔ بہتر ہے وہ موت ہو، تمہارا احسان ہوگا۔ اتنا کچھ کھو چکا ہوں کہ ہوش میں آنے کے بعد جینا مشکل ہوگا، بے حد مشکل۔ تمہیں بہلا نہیں رہا، یہ سب کچھ کہہ کر رعایت نہیں مانگ رہا، بلکہ کچھ سن لو۔ ایک تھکا ہوا بے بس انسان ہوں، میرا اختتام ہو چکا ہے۔ آخری باتیں کہہ رہا ہوں تم سے۔ وہ لوگ تمہیں نہیں جانتے، مگر میں جانتا ہوں۔ نواب دلبر نے جو کچھ کیا وہ اس کا قدم تھا، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔
مگر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہوا کو قید نہیں کر سکتے، یہ ان کی بھول ہے۔ میں فضول کہانیاں نہیں چاہتا۔ الیاس خان، سن لو، خدا کے لیے سن لو، اس کے بعد میں مر جانا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ دل اکتا گیا ایک دم سے۔ دنیا بہت بری ہے، میرے تصور سے بھی زیادہ بری۔ میں خود بھی اتنا برا ہوں۔ ایک برے انسان سے دنیا کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں۔ میں الیاس خان کو گھرنے لگا۔ اس کا لہجہ تھا جیسے وہ سچ بول رہا ہو، جیسے وہ فریب نہ کر رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، جتنی برائیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ مجھ میں موجود ہیں۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بہن ہے، مگر میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنے تعیشات میں مگن رہا۔ میرے گھر والے فاقے کرتے رہے اور میں اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہا۔ میری بہن کے پاس 2 جوڑے کپڑے بھی نہ تھے اور میں طوائفوں کو تحفوں میں خوش کرتا رہا۔ یہ سب کچھ کیا ہے میں نے، آج تک یہی کیا ہے، مگر نہ جانے کیسے ہوش آ گیا، نہ جانے کیسے۔ الیاس خان، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں نے غرا کر کہا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مسعود صاحب، خدا کے لیے، آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، میری بات سن لیجئے، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں، بڑا بوجھ ہے سینے پر۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نواب دلبر ہم پر حاوی ہے، حالانکہ ہم بچپن کے دوست ہیں۔ وہ بگڑا ہوا رئیس ہے، پہلے اس کے پاس بہت کچھ تھا مگر عیاشیوں میں گوا بیٹھا۔ ہم تینوں ہمیشہ سے اس کے شریک تھے۔ جب اس کے اپنے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگے، جوا سٹا کھیلنے لگے۔ ہمیں پیسہ درکار تھا جس کے حصول کے لیے سب کوششیں کرتے رہے، ہر وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے، یہی سب کرتے تھے۔ میں اکیلا نہیں تھا، میں نے اپنے گھر میں چوری کی، ماں باپ کو رلایا، میں رشتہ داروں سے قرض لیتا رہا جسے میرے والد ادا کرتے تھے۔ بیچارے شیخ عبدالقدوس صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ لیا، وہ مجھے صرف اس لیے یہ رقم دیتے رہے کہ میں ان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ ہم سب جو بھی حاصل کرتے اسے یکجا کر کے خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجھے وہ قیمتی خزانہ دیا، وہ میں نے لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دنگ رہ گئے۔ پھر میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا مرشد، اور وہ بضد ہو گئے کہ آپ کو لینے دلی چلا جائے۔ میں نے انہیں منشی ریاض کے بارے میں بتایا اور یقین دلایا کہ آپ منشی ریاض سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اس دن سے سب آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ اس نے آپ کو قید کر دیا اور اس وقت میرے ضمیر پر ضرب پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا کے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ سلوک میری وجہ سے ہوا۔ بعد میں ان سے لڑ گیا۔ میں نے کہا انہوں نے غلطی کی ہے۔ اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہمارا اور میری آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ میں اسی احساس میں ڈوبا ہوا اس وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ راستے بھر میں یہ سوچتا رہا تھا کہ اب کیا کروں، کچھ کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے، مگر خودکشی تو کر سکتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی کہانی سنتا رہا۔ سچ بول رہا تھا یا جھوٹ، یہ تو اللہ ہی جانے، مگر اب میں اس کا کیا کروں؟ اب میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ غصہ اتر گیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی الیاس خان، مگر تم نے، مجھے احساس ہے مسعود صاحب، اگر دل میں واقعی سچائیاں اتر آئی ہیں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ تم خودکشی کر لو، اس الیاس خان کو ختم کر دو جو برا انسان تھا، اسے فنا کر دو، ایک باپ کا سہارا بن جاؤ، ایک جوان بہن کے محافظ بن جاؤ، محنت مزدوری کر کے اس برے انسان کی برائیوں کا کفارہ ادا کرو، خود کو مٹا کر ایک اور گناہ نہ کرو، اس بوڑھے شخص کو جوان بیٹے کی موت کا داغ نہ دو، وہ جو بے کس ہے، بلکہ اس کے ناتواں بدن کو اپنے طاقتور جسم کا سہارا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ گردن جھکائے آنسو بہاتا رہا۔ یہ آنسو مکر کے آنسو نہیں تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اسی عمارت میں گئے ہیں۔ تم اب تک انہی کے ساتھ تھے؟ ہاں، ان سے قطع تعلق کر کے آیا ہوں۔ وہ یہ تو نہ سوچیں گے کہ تم نے مجھے وہاں سے نکالا ہے؟ نہیں، میں تو اسی وقت سے ان کے ساتھ تھا، مگر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ وہاں قید نہیں رہ سکیں گے۔ نواب دلبر ہنسنے لگا تھا، وہ مجھے بھی وہیں لے جا رہا تھا، مگر میں واپس آ گیا۔ نواب دلبر تمہارے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا؟ اس میں میرے مقابل آنے کی ہمت نہیں ہے مرشد۔
تو پھر میری ہدایت کے متعلق کیا خیال ہے؟ مرشد، میں آپ کا مجرم ہوں تو اسے میری طرف سے سزا سمجھ کر قبول کر لو۔ آپ کا دل صاف ہو جائے گا میری طرف سے؟ ہاں، مگر بعد میں تم مجھ سے سٹے کا نمبر مت مانگ بیٹھنا۔ نہیں مرشد، حرام کا پیسہ اب میرے لیے حرام ہے۔ میں محنت کی کمائی کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاؤں گا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں مرشد، جو کر چکا وہ اب نہیں کروں گا۔ مرشد، میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے زندگی دے تو اسے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے وقف کر دے، پھر سے گناہوں کی دلدل میں پھنسوں تو مجھے موت دے دے۔ اس کے الفاظ سچائی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب کچھ اور پوچھوں تم سے الیاس خان؟ پوچھے مرشد۔ مجھے ریاض واقعی تمہیں ملے تھے؟ ہاں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ ان سے میرا تذکرہ کیا تھا؟ ہاں، اور ان پر وہی رد عمل ہوا تھا جو تم نے بتایا تھا؟ بالکل وہی۔ وہ فرید خان کے پاس کام کرتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ مجھے ان سے ملا سکتے ہو؟ آپ اسے میری ذمہ داری پر چھوڑ دیں مسعود صاحب، میں کل ہی انہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ فرید خان کے پاس رہتے ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر؟ ان کا کوئی اور گھر ہے، شام کو چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تم ان کا گھر جانتے ہو؟ نہیں۔ کل مجھے وہاں پہنچا سکتے ہو جہاں وہ کام کرتے ہیں؟ فرید خان کے گھر پر رہتے ہیں وہ؟ وہی صحیح۔ مرشد، فرید خان کے گھر پر ان سے ملنا درست نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو آپ کے نکل جانے کا پتہ چل چکا ہوگا، وہ پاگلوں کی طرح آپ کو تلاش کریں گے۔ اس بارے میں بات ہوئی تھی؟ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مرشد، میں نے نواب دلبر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا جو اس نے اختیار کیا ہے، اس کے لیے آپ کی خدمت کی جاتی، آپ کی محبت حاصل کی جاتی، مگر اس نے کام ہی دوسرا شروع کر دیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا اس سے کہ اس کا وہ قید خانہ مرشد کو نہ روک سکے گا اور وہ اپنی روحانی قوتوں سے کام لے کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس پر فرید خان نے کہا تھا، ایسا ہوا تو نواب دلبر کی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مرشد کو ان 4 لاشوں کے بارے میں بتا چکے ہیں جو تہہ خانے میں دفن ہیں اور جنہیں نواب دلبر نے قتل کیا ہے۔ اوہ ہاں، نواب دلبر اس بات پر پریشان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ پرانی گھڑی گیا تھا۔ پرانی گھڑی اس حویلی کا نام ہے جو رہتا الگ ہے۔ پرانی گھڑی اس کے پرکھوں کی ملکیت ہے اور جائیداد میں بس وہی باقی رہ گئی ہے، باقی سب وہ ختم کر چکا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس نے سب سے کہا، پرانی گھڑی چلو، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں اس سے اختلاف کر کے چلا آیا تھا، تب تو اس وقت اس کی جان ہی نکل گئی ہوگی۔ یقیناً مرشد۔ تو پھر یوں کرنا الیاس خان کہ تم مجھے دور سے فرید خان کا گھر دکھا دینا، میں اس وقت منشی ریاض سے ملوں گا جب وہ فرید خان کے گھر سے نکلیں گے اور اپنے گھر جائیں گے۔ جو حکم مرشد، مگر آپ خود کو محفوظ رکھیں، اطمینان رکھو، میں نے کہا، اور الیاس خان نے گردن جھکا لی۔ میں نے خود ہی کہا، اور اب تم جاؤ، آرام کرو۔ اس نئی زندگی پر سب سے پہلی مبارکباد میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر رو پڑا، میرے ہاتھ چومے اور باہر نکل گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی جمال احمد خان کا بڑھاپا سنور جائے گا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ دیر تک ان کی خوشیوں کا اندازہ لگاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اداسیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری خوشیاں کہاں ہیں؟ مجھے خوشیاں کب ملیں گی؟ مجھ پر یہ نحوستیں کب تک طاری رہیں گی؟ میری تقدیر کی صبح کب ہوگی؟ الیاس خان نے کہا تھا کہ منشی ریاض فرید خان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کا گھر کوئی اور ہے، ان کا کوئی گھر ہے۔ اسی گھر میں مجھے میرے ماں باپ اور بہن نظر آئیں گے۔ ہاں، ماموں ریاض انہی کے لیے تو نوکری کر رہے ہوں گے۔ ہاں، صبح کب ہوگی صبح ہو گئی۔ دروازے سے الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، آنکھیں سرخ اور مغموم تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جلدی جاگ گئے الیاس خان؟ جی، وہ آہستہ سے بولا۔ خیریت؟ جی ہاں، ناشتہ کر لیجئے۔ آ جاؤ، میں نے کہا۔ تم بھی ناشتہ کر لو۔ میں نے چائے پی لی ہے، ابھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کب چلو گے؟ بتا دوں گا، ابا آ رہے ہیں، وہ بولا۔ اسی وقت جمال خان صاحب اندر آ گئے۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے الیاس خان کو دیکھا اور وہ گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ ناشتہ کریں میاں؟ جمال خان صاحب بیٹھتے ہوئے بولے اور میں نے ٹرے سامنے سرکا لی۔ آج یہ کوئی
ناٹک کر رہا ہے؟ ضرور کوئی چکر ہے، وہ پرخیال انداز میں بولے۔ کیا بات ہے؟ صبح میں جاگا تو یہ وضو کر چکا تھا، رات کو کس وقت آیا اور کیسے اندر داخل ہوا پتہ نہیں۔ وضو کے بعد باقاعدہ نماز پڑھی، پھر ماں کے پاس جا بیٹھا اور انہیں دیکھتا رہا۔ خوب، مگر یہ ناٹک کیسے ہوا؟ وہ اور نماز؟ میرے خیال میں تو اسے نماز آتی بھی نہیں۔ بھائی مجھے تو شبہ ہو گیا اور میں نے فوراً احتیاطی تدابیر کر ڈالی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے جو عنایت کی ہے اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ سچ جانو بیٹے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے ہیں۔ میری اہلیہ نے تو اتنے سجدے کیے ہیں کہ گنے نہ جا سکیں۔ بیٹی کے چند رشتے ہیں جن پر اس لیے غور نہیں کیا تھا کہ پاس پلے کچھ نہیں تھا، ہاں یا نہ کرتے تو کس برتے پر، مگر اب مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اسے پتہ نہ چل گیا ہو، اس لیے میں نے تمہارے عطیہ کو محفوظ کر دیا۔ میرا ناقص علم کچھ اور کہتا ہے محترم بزرگ۔ کیا؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ گیا ہے۔ ایک گزارش بھی ہے آپ سے۔ کیا بیٹے؟ وہ اگر نیکیوں کی طرف واپس آئے تو اسے سہارا دیں، ماضی کو بھول جائیں، اسے تانا نہ دیں۔ ہاں، مجھے اگر بیٹے کا سہارا مل جائے تو کاش ایسا ہو جائے۔ جمال احمد خان آپ دیدہ ہو گئے۔ بہت دیر تک وہ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر جب اٹھنے لگے تو مجھے اچانک یاد آ گیا۔ وہ جمال احمد صاحب، یہاں ایک کمبل تھا، کسی کی امانت ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ ذرا چچی جان اور بہن سے پوچھ لیں، دھوپ لگانے کو تو نہیں ڈالا؟ کمبل؟ اچھا پوچھ لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے اور بولے، نہیں میاں، کمبل یہاں سے کسی نے نہیں اٹھایا۔ کہاں گیا؟ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے اور دل ہولنے لگا۔ نہ جانے کمبل کہاں گیا۔ جمال احمد پھر باہر نکل گئے۔ نہ جانے کیسی تفتیش ہوئی مگر کمبل نہیں ملا۔ وہ پریشان اور شرمندہ تھے اور میں